بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ جرنلسٹ ارشد شریف، جو کہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا تھا، ایک ایسا آدمی جس کا اپنا ذاتی مفاد تو قطعاً کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا ان رازوں کو عوام کے سامنے لانے کے لیے جو ہمارے انصاف کے اور تحقیقاتی نظام سے بچ نکلتے ہیں، کیونکہ وہ مافیاز ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں۔ مافیاز کا مطلب یہ ہے کہ پورا نظام ان کے قبضے میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کبھی حقیقت باہر نہیں آتی۔ یہاں پہ وہ تقریریں کر کے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو مقدمہ بنایا گیا ہے یہ سیاسی دشمنی کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے۔ وہ تقریریں کر دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میں نے کبھی ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی، اگر میں مر بھی جاؤں اور کرپشن ثابت ہو جائے تو میری لاش کو لٹکا دیا جائے۔ آپ کو اس طرح کی تقریریں سننے کو ملتی ہیں جس سے عوام متاثر ہو جاتے ہیں، بھولے بھالے لوگ وہ یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن ارشد شریف نے ہر وہ راز جس کے اوپر ساتھ ساتھ پردے ڈالے گئے اس کو عوام کے سامنے لانے کا تہیہ کیا، اور بہت سارے راز کھول بھی دیے، بہت سارے راز پورے شواہد اور ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ اب پبلک کے سامنے لا بھی رہا تھا۔ نیٹ فلکس کی فلم آنے والی تھی، وہ سب کچھ آپ کے سامنے آتا تو آپ کو سارے وہ کردار جو آپ کو بہت صاف ستھرے بن کے دکھائی دیتے ہیں وہ مکمل طور پہ ننگے نظر آتے۔ ان کی وہ تقریریں کہ ہمارے اوپر سیاسی دشمنی کی جا رہی ہے، وہ آپ کو جھوٹ کا پلندہ نظر آنا شروع ہوتا۔ اسی مافیا کے ہاتھوں ارشد شریف قتل ہوا، اور اس کی شہادت بجائے اس کے کہ قوم اس کی شکر گزار ہو، عدالتیں اس کو انصاف دیں، اس کے خاندان کو، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس قصے کو بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی ضمن میں غمزدہ زخم خوردہ خاندان ارشد شریف کی فیملی، ان کے آنسو دیکھے نہیں جاتے۔ وہ ایک طرف تو ایک جدائی کہ ان کا پیارا چلا گیا، اور دوسری طرف انصاف ملنے کی امیدیں دم توڑ گئی۔ یہ وہ دکھ ہے جو رب العالمین کسی کو بھی نہ دکھائے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا دکھ نہ دے جہاں انصاف کے لیے وہ بلکتا پھرے، اپنا سب کچھ گوا بیٹھے، لیکن اپنی ہی دھرتی پہ، اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی لوگوں سے اس کو انصاف نہ مل سکے۔ یہاں میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیق کا۔ جویریہ صدیق میں جب ملا تو غم میں ٹوٹی ہوئی، مرجھائی ہوئی خاتون، جس کو کچھ اندازہ نہیں کہ اب مستقبل اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، لیکن ایک توقع ضرور تھی کہ اس کا خامند قتل ہوا، اس شہید کے لیے اس کو اس کے وطن کے لوگ کم از کم انصاف دیں گے۔ جب وہ مایوس ہوئی، دیکھا کہ انصاف نہیں مل رہا، تو اس نے ایک خط تحریر کیا صدر مملکت کو۔ میں نہیں جانتا کہ اس خط کا کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں، کیونکہ اس حکومت کے سامنے صدر مملکت بھی ہمیں بے بس نظر آتے ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا عہدہ، لیکن ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کے سامنے وہ بھی مکمل طور پہ بے بس نظر آتا ہے۔ جویریہ نے جو صدر مملکت کو خط لکھا، ڈاکٹر الوی ہمارے جو صدر مملکت ہیں، ان سے درخواست کی کہ آپ اس معاملے میں دخل دیں، ہماری مدد کریں۔ کیوں
کہ جویریہ نے کہا کہ جو اس کے ہسبینڈ جن کو مار دیا گیا ہے ان کی فیملی آج بہت ڈسٹربڈ ہے، بہت دکھ میں ہیں ہم لوگ، ہمیں بہت زیادہ ہم غمزدہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم انتہائی مایوس بھی ہیں، اس لیے کہ ہمیں انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس میں خط میں لکھا، خط جو کہ 17 نومبر کی تاریخ ہے جس پہ، اور میں نے وہ دیکھا خط، اس نے کہا کہ کینیا میں قتل کیا گیا ارشد شریف کو 23 اکتوبر کو، آج اتنے دن ہو گئے ہیں۔ کینیا کی پولیس جھوٹ جھاٹ بولتی رہی، اس کے جھوٹ کھل گئے، پہلے انہوں نے مسٹیکن آئیڈینٹی کی بات کی، پھر انہوں نے کچھ اور کہانی بنا دی، پھر اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ارشد شریف کی کار میں کوئی ایک بندہ تھا، شخص تھا جس نے کہ فائر کیا، اور اس کے جوابی فائر میں پھر پولیس نے فائر کیا تو ارشد شریف مارا گیا۔ آپ امیجن کریں اس سے بڑا جھوٹ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ارشد شریف کی کار میں تو دو ہی لوگ تھے، ارشد شریف تھا یا وہ خرم جس کا بیان موجود ہے کہ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ برصورت تمام ایسے طور طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں جس سے کہ اس گھناؤنے جرم کو کور اپ کیا جا سکے اور اس خاندان کو کبھی بھی انصاف کے نزدیک نہ آنے دیا جائے۔ کینیا کی میڈیا نے کچھ حقائق سامنے رکھے، انہوں نے کچھ کوریدا، کچھ بات چیزیں پتہ کیں، اس سے اندازہ ہوا کہ یہ کہانی کچھ اور ہے۔ اس کے اوپر جو کمیٹی بنائی حکومت نے، جس نے جا کے کینیا کا دورہ بھی کیا، 2-3 دن بعد واپس آئے، انہوں نے آ کے مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو شوٹر 3 یا 4 شوٹر تھے، ان میں سے ایک جو اصلی جو لگتا ہے کہ جس نے یہ کام کیا، اس کو اس کمیٹی کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے ہی اس کمیٹی کے طور طریقے دیکھ کے ارشد شریف کے خاندان نے اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا اور حکومت سے کہا تھا کہ ایک سپریم کورٹ کی سپرویژن میں ججز کی کمیٹی بنائی جائے جو تحقیق کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ارشد شریف کی والدہ نے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو لکھا تھا، انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ مجھے خط وہ مل چکا ہے۔ آج جبکہ خاندان پوری طرح ڈیواسٹیٹڈ ہے، تباہ حال ہے، ان کے ہاں کوئی مرد باقی نہیں رہا۔ ارشد شریف اس سے پہلے اس کا بھائی شہید ہو چکا تھا، والد پہلے فوت ہو گئے، اسی وقت پہ دونوں جنازے اٹھے گھر سے، اور آج ارشد شریف بھی چلا گیا تو اس کے بعد اب گھر میں مرد کوئی نہیں۔ یہ خواتین جو خاندان کی ہیں یہ بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، لیکن لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ عرصے میں تھک ہار جائیں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے جویریہ نے کہ ہم انصاف کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اس نے یہ بھی الزام لگایا جویریہ نے کہ ریاست کی طرف سے ان کو کوئی تحقیقات کے معاملے میں کوئی مدد مل نہیں رہی، ریاست لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ قصہ بھول رہی ہے، اور جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹس تھی اس کے بارے میں بھی کوئی ہمیں وضاحت نہیں دی گئی۔ ایک پوسٹ مارٹم کینیا میں ہوا، ایک پاکستان میں ہوا۔ پھر انہوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ یہ کس طرح ہوا کہ یہ جو رپورٹ اور اس کی تصاویر وغیرہ تھیں وہ میڈیا میں چلی گئیں اور میڈیا میں دکھائی جاتی رہیں، جبکہ خاندان کو پتہ ہی نہیں۔ میڈیا میں دکھائی گئیں خاندان کی مرضی کے بغیر، خاندان کے لوگوں نے دیکھی، ان کی دل آزاری کی گئی، ان کو دکھ ہوا اپنے پیاروں کو اس طرح حال میں دیکھ کے، لیکن کسی نے یہ تحقیقات نہیں کی کہ وہ کون تھا جس نے یہ لیک آؤٹ کی اور میڈیا میں یہ کیسے ریلیز کی گئیں، جبکہ نہ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس تھیں اور نہ ہی خاندان جس کا رائٹ تھا فیملی کا اس کو یہ مہیا کی گئی تھی۔ جویریہ کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ ریاست کا ایجنڈا بھی کچھ مختلف ہے اور کچھ لوگ اپنے اپنے ایجنڈے کے لیے ارشد شریف کے اس واقعے کو استعمال کر رہے ہیں۔ جویریہ صدیق نے انتہائی دکھ کے ساتھ کہا، دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا
کہ ہمیں لگاتار ٹارچر دیا جا رہا ہے، ہم اس دکھ اور کرب میں مبتلا ہے. کبھی تصویریں دکھا دی گئیں، کبھی کچھ کہانی سنا دی گئی، اور ہم اس دکھ اور کرب میں سے گزر رہے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں. جویریہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اگر حقیقتاً اس کیس کی کوئی انکوائری کرنی ہے تو پھر یونائٹڈ نیشن سے کروائی جائے یا سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ کریں. جو نظام آج ہے، جو طریقہ کار آج ہے، جس کے ذریعے یہ انکوائری کا قصہ کیا جا رہا ہے، یہ انہیں قطعاً ان کو قبول نہیں ہے. لازمی بات ہے کہ ایسے طریقے سے آپ کو منافقت نظر آتی ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ لیپا پوچھی کی جا رہی ہے اور بات کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جویریہ نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ لگتا یوں ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ سارا اس کیس کو ختم کرنے کے لیے، گول کرنے کے لیے، اس کے اوپر کور اپ کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. چنانچہ میری درخواست ہے صدر مملکت سے کہ وہ اس معاملے میں دخل دیں اور ایک ایماندارانہ اور قابل اعتماد انکوائری کروائیں. جویریہ نے یہ بھی کہا کہ اس پہ بہت سارا ٹائم نکل گیا، ضائع ہو گیا ٹائم، اس میں شواہد بھی آہستہ آہستہ غائب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور یوں ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی سلب ہو جائیں گے. جو آئین میں جو کچھ ہمیں گارنٹیز دی ہوئی ہیں وہ بھی وائلیٹ ہو جائیں گی، اور اس طرح یہ معاملہ اس پہ بھی دھول پڑ جائے گی. چنانچہ ریکویسٹ یہ کی گئی ہے کہ میڈیا ٹرائل بھی بند کیا جائے. میڈیا میں اس کے اوپر جو بہت کچھ ادھر ادھر کی کہانیاں چلائی جا رہی ہیں وہ روکی جائیں، بند کی جائیں، اور جو حقائق ہیں جو ہمیں پتہ ہے، ہم سے بھی پوچھا جائے، بات کی جائے، اور اس کہانی میں جو الجھاؤ پیدا کیا گیا ہے، جو ڈسکرپنسیز ہیں، ان کو ختم کیا جائے. اس میں خصوصی طور پہ اس نے کہا کہ یہ الجھاؤ جو پیدا کیا جا رہا ہے کہ باہر اس کو کس نے بھیجا، اس نے کہا ہم سے وہ لوگ پوچھ رہے ہیں باہر کس نے بھیجا جنہوں نے 16 FIRs اس پہ درج کی ہوئی تھی، جہاں سے اس کو خطرہ تھا کہ اس کو بھی قید کر کے ننگا کر کے مارا جائے گا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ باہر کیسے گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جویریہ نے یہ نکات اٹھائے ہیں، اور اس کا یہ خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے انکوائری ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کا ہو. اب یہاں پہ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ لنکیج کہیں کراچی میں بھی ملتا ہے، لندن میں بھی ملتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ خرم اور اس کا بھائی وقار، ان کا کردار انتہائی پراسرار ہے. وہ لوگ ہیں جو کہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب وہ گاڑی چلا رہا تھا تو سب کچھ تو اس کو پتہ ہے، اور جب تک وہ اس سازش میں ملوث نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور اس میں ایسا گواہ یا کچھ اور مل سکے گا. لیکن وہ فی الحال آپ کی دسترس سے باہر ہے. لیکن اس کے جو تانے بانے، جو اس کے ٹیلی فون جس پہ وہ بات چیت کرتا رہا، جو یہاں پہ کراچی میں موجود تھے، ان کی تو پکڑ دکڑ ہو سکتی تھی. لیکن اگر ریاست مخلص نہ ہو تو پھر کیا توقعات کرنی؟ پھر تو یہی ہے کہ یہ خاندان روتا رہے گا، انصاف کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہے گا، اور پھر تھک ہار کے بیٹھ جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.